آہستہ کر، آہستہ کر۔ آہستہ نہیں ہوگا تو بند کر، بند کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں ادب سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ نعرہ تحقیق سیدی مرشدی، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلوات لائق صد عزت و تکریم حضرت قبلہ حضور پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ امیر السالکین بھیرا شریف، اور جملہ برادران اسلام، برادران طریقت، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جامع مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس پر نور ماحول میں ماہ شعبان المعظم کے اس جمعۃ المبارک کی نشست میں حاضر ہیں۔ 17 شعبان المعظم ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک جہاں اور بہت سی برکتیں لے کے آتا ہے، وہاں یہ شہر القرآن الکریم بھی اسے کہا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی جو برکتیں عطا فرمائی ہیں وہ رمضان المبارک کے مہینے میں عطا فرمائیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن حکیم کو شب قدر میں نازل کیا گیا۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن پاک یہ دونوں قیامت کے دن بندہ مومن کی سفارش اور شفاعت کریں گے، اور جو رمضان المبارک میں قرآن حکیم کا التزام کرتا ہے اللہ رب العزت اسے خصوصی برکتیں نصیب فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے آج کی اس نشست میں قرآن حکیم کے جو لازوال خزانے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، جو کنوز عطا فرمائے ہیں، ان کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو کن کن ناموں سے یاد کیا؟ کہیں ارشاد فرمایا قرآن نور ہے، انا انزلنا الیک نورا مبینا، کہ ہم نے آپ کو واضح نور عطا فرمایا۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ یہ شفاء اور رحمت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے ایسا قرآن تمہیں عطا کیا جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ کہیں اس کو برہان کہا گیا، کہیں اس کو ہدایت کہا گیا۔ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ قرآن کے شفا اور نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرتی اور نفسیاتی مشکلات کا حل اور سلوشنز عطا کرتا ہے۔ یعنی جو آدمی قرآن حکیم سے نور حاصل کرتا ہے اس کی زندگی مبارک ہو جاتی ہے، اور تمام مشکلات میں اسے راہ ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے برہان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نئے افکار عطا کرتا ہے، جس سے علم اور تحقیق کے نئے افق کھلتے ہیں اور نئے راستے سامنے آتے ہیں۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کو ایک تبرک اور برکت والی کتاب تو سمجھا گیا، لیکن اس سے وہ نور اور روشنی اور ہدایت حاصل کرنے کا سامان کما حقہ نہیں کیا گیا۔ اور اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم نے قرآن کے افق کو محدود کر دیا، کہ جیسے کوئی کسی تنگ سوراخ سے دنیا کو دیکھے
اور وہ یہ کہے کہ دنیا بڑی تنگ ہے، یا سوئی کے نکے سے وہ کسی شے کو دیکھے اور کہے کہ یہ شے بڑی محدود ہے، دیکھنے والے کی نظر کا قصور ہے۔ دامان نگاہ تنگ گلے حسن تو بسیار، گل چین کے از تنگی داماں گلا دارد۔ ہم قرآن حکیم کو مردوں کے لیے پڑھتے ہیں، اور جب کوئی کسی کا وصال ہوتا ہے پھر اس کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، زندگی کے لیے نہیں پڑھتے۔ رمضان المبارک میں ختم قرآن پر ہر حرف پہ نیکیاں ضرور ملتی ہیں، لیکن اس کا اصل مدعا یہ ہے کہ اس سے علوم اور ہدایت حاصل کی جائے۔ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے کہ پوری زندگی اور پوری دنیا میں اس کے علاوہ آپ کوئی اور ایسی کتاب نہیں دکھا سکتے کہ جس نے اپنے نازل ہونے کے فوراً بعد کئی اور علوم پیدا کر دیے ہوں، کئی اور شعبہ جات قائم کر دیے ہوں، لیکن قرآن نے اپنے نزول کے بعد صرف 1-2 صدیوں کے اندر 40 علوم دنیا والوں کو عطا فرمائے، جو قرآن کے اندر سے پیدا ہوئے، اور امت نے پھر ان کو مدون کر کے علماء نے پیش کر دیا، اور انہوں نے قرآن سے کتنی روشنی حاصل کی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس میں سے چند مثالیں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو ادب اور نثر کے میدان میں قرآن کے فیض سے علم لغت اور لینگویجز کا علم وجود میں آیا، علم نحو وجود میں آیا، پھر علم صرف وجود میں آیا، پھر علم بلاغت کی ایک پوری دنیا آباد ہوئی، علم المعانی، علم البیان، علم البدیع جس کی برانچز ہیں، پھر علم المعاجم اور ڈکشنریز کا علم وجود میں آیا۔ یہ بھی قرآن سے اس کا سرچشمہ پھوٹا۔ اگر دین کے میدان میں دیکھا جائے تو قرآن کے نزول کے بعد صرف 30 سال کے عرصے میں، جو پہلی صدی کے پہلے 30 سال ہیں، ان میں علم تفسیر وجود میں آیا، علم القراءات کا ایک پورا سٹرکچر ہمارے سامنے آیا، اور قراءت سبع اور قراءت عشرہ کے علوم مدون ہوئے، علم الفقہ سامنے آیا، پھر اصول فقہ پہ سب سے پہلی کتاب حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی، جس کا نام کتاب الرسالہ ہے، اور اس میں قرآن حکیم سے انہوں نے پوری جیورسپروڈنس اور اصول فقہ کے علوم جو ہیں ان کو سب سے پہلے مدون کیا۔ پھر علم اسباب نزول سامنے آئے، یہ بھی قرآن سے پہلے کوئی علم نہیں تھا کہ ہر آیت کا ایک شان نزول ہے، اور اس کے اوپر حضرت امام الواحدی نے اسباب النزول کے نام سے پوری کتاب لکھی، اور بعد میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ پھر علم و مفردات القرآن وجود میں آیا، جس میں امام راغب اصفہانی نے بہت خوبصورت کتاب لکھی، جس میں قرآن کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک کلمے کے معنی بیان کیے، اور اس پہ بھی بہت سی کتابیں تصنیف کی گئیں۔ پھر علم اصول تفسیر وجود میں آیا کہ ایک تفسیر ہے اور ایک اصول تفسیر ہے، کہ تفسیر کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ اس میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے نام سے ایک مستند رسالہ لکھا، جو ہمارے نصاب کا بھی حصہ ہے۔ پھر علم الدلالات سامنے آیا، پھر فن اور آرٹس کے میدان میں جسے فنون کہا جاتا ہے، اس میں قرآن حکیم سے، اسے عربی میں کہتے ہیں فن القصۃ القصیرہ، شارٹ سٹوریز کا ایک پورا علم سامنے آیا کہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے سٹوریز کیسے لکھنی ہے، اور سورہ یوسف سے نور حاصل کرتے ہوئے سٹوری اور قصہ کیسے لکھا جاتا ہے، فلمایا کیسے جاتا ہے، ایک پورا منظر جو سورہ یوسف نے عطا کیا ہے وہ سامنے لایا گیا۔ پھر فن الخط العربی، خط کوفی ہے، پھر خط ترکی ہے، پھر خط عثمانی ہے، اور خطوط کی ایک پوری دنیا، یہ بھی قرآن حکیم کے نور سے سامنے آئی۔ رائٹنگ آرٹس، فائن آرٹس، علم الہندسہ جسے انجینئرنگ کہا جاتا ہے وہ سامنے آئی۔ پھر اسلامک آرکیٹیکٹ ڈیزائننگ ایک ایسا شعبہ ہے جو قرآن سے سامنے آیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی، اور دیگر جو تعمیرات جن کا ذکر قرآن حکیم میں ہے، ان سے علماء نے آرکیٹیکٹ اور یہ جو نقش و نگار کا علم ہے یہ سارے کا سارا وہ وجود میں لے کے آئے۔ پھر علم الاصوات قرآن سے نکلا، جسے ڈائیلیکٹولوجی کہا جاتا ہے، اور آج اس پہ یورپ والے کتابیں لکھ رہے ہیں۔ پھر علم المخارج وجود میں آیا، جسے فونیٹکس کہا جاتا ہے، کہ لہجات کا علم کیا ہے، حرف کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں، یہ پورا علم وجود میں آیا۔ پھر ہیومینٹیز جسے کہتے ہیں، علم الانسان، اس کے اندر ہسٹری اور علم التاریخ کا علم بھی قرآن سے وجود میں آیا، اور اسے قصص الامم السابقہ، جو پہلی امتوں کے قصے قرآن نے بیان کیے ہیں،
اس کی روشنی میں پورا ہسٹری کا علم ڈیولپ ہوا کہ تاریخ کیسے لکھنی چاہیے، اور اس میں حضرت علامہ ابن خلدون نے پورا ایک سوشیالوجی کا علم سامنے لے کے آ گئے، جسے آج کل علوم الاجتماع کہا جاتا ہے، اور معاشرتی علوم جس کو کہتے ہیں، اس کے سب سے پہلے بانی علامہ ابن خلدون ہیں، اور انہوں نے قرآن حکیم کی روشنی میں یہ علوم عطا فرمائے۔ لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن حکیم کو برکت کے لیے تو پڑھا جاتا ہے۔ وہ ہمارے ایک عربی کے استاد فرماتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے ینگ جنریشن کے لیے ممنوع الاقتراب کا بورڈ لگا رکھا ہے کہ آپ نے قرآن کے قریب نہیں جانا، بس اسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے زندگی کیسے جنریٹ ہوتی ہے اس کے علوم کی طرف ہمارے نوجوان نسل نہیں جا رہی، ہماری توجہ اس طرف نہیں جا رہی، بیریئرز کھڑے کر دیے گئے۔ اور ہمارے ہاں اب روٹین یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے مدارس میں فون کیا جاتا ہے کہ اتنے قرآن شریف آپ ہمیں ملک کر دیں، یہ 500 قرآن آپ لے لیں، یہ 10 قرآن پاک کا ہدیہ ہم پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کو صرف ثواب پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے زندگی کا نور کیسے حاصل کرنا ہے اس طرف بہت کم توجہ دی جا رہی۔ ہمیں ایسے مراکز علم کی ضرورت ہے کہ جہاں پر صرف قرآن سٹڈیز اس نظر سے کی جائیں کہ قرآن سے زندگی کے سلوشنز جو ہے وہ نکال کے پیش کیے جائیں۔ ایک ایسا سینٹر وجود میں لایا جائے قرآن کی سٹڈیز کا کہ جس سے صرف قرآن حکیم کی روشنی میں زندگی کی مختلف مشاکل اور چیلنجز کا علاج جو ہے وہ سامنے لایا جائے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے اپنی زندگی کے 20-25 سال صرف قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے خاص کر دیے، دنیا کی ساری تفسیرات کا مطالعہ کیا، پھر ان میں سے رس نچوڑا، اور پھر کمال اعجاز کے ساتھ اتنی خوبصورت تفسیر لکھی کہ آج جو بھی پڑھتا ہے اسے قرآن کا نور نصیب ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم امید کرتے ہیں کہ الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ جو حضور غریب نواز کا خوبصورت قدم ہے، یہاں ایک ایسا شعبہ بھی قائم ہو کہ جس میں صرف قرآن سٹڈیز اس نقطۂ نظر سے کی جائیں کہ قرآن کی روشنی میں زندگی کے حلول اور سلوشنز جو ہیں وہ پوری دنیا اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے پیش کیے جائیں۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، اگر ہم فزکس کی کتاب اٹھائیں تو اس میں ہر بندہ یہ مانتا ہے کہ اس میں لا آف فزکس، رولز آف فزکس موجود ہیں، اور کوئی ان لاز اور قوانین کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کیمسٹری کی اور بیالوجی کی کتاب اٹھائی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ بایو کے قوانین ہیں، یہ کیمسٹری کے قوانین ہیں، یہ H2O کا فارمولہ ہے، اس سے پانی اس طرح وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم صرف کتاب ثواب نہیں ہے، بلکہ اس میں ایکویلٹیز اور ایکویشنز آف لائف، رول آف لائف، لاز آف نیچر بیان کیے گئے ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسی کتابیں اور ایسی ریسرچز سامنے لائی جائیں کہ جن سے یہ قوانین جو ہے یہ لوگوں کے لیے بیان کیے جائیں۔ میں 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں، قرآن کیسے قانون عطا فرماتا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، یہ پورا ایک قانون عطا فرما دیا معاشرتی زندگی کا کہ اگر تم اچھا کام کرو گے اس کی اچھائی خود تمہارے وجود کو نصیب ہوگی، وان اسأتم فلہا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے اپنے اوپر آئے گا۔ یہ پورا قانون ایک آیت کی شکل میں عطا فرما دیا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دفعہ ریٹرن ہو کے اس کی نیکی اس کی طرف واپس آئے گی، اور اس کو اس کی برکات 10 دفعہ نصیب ہوں گی۔ ایک پورا زندگی کا قانون عطا فرما دیا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جو ہم سے دنیا میں سب کچھ چاہے گا، ریٹرن بھی دنیا میں مانگے گا، بدلہ بھی دنیا میں مانگے گا، تو ہم اسے دنیا اس کی بہتر کر دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور جو ہر عمل میں ہم سے آخرت کی بھلائی مانگے گا، ہم اس کی دنیا بھی بہتر کر دیں گے، اس کی آخرت بھی اچھی کر دیں گے۔ تو یہ قانون عطا فرما دیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک بندے کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کی ویلیوز اور اقدار کو ختم کر کے رکھ دیا، ایک قانون عطا فرما دیا۔ اسی طرح کے قوانین سے جو زندگی کے قوانین ہیں قرآن بھرا ہوا ہے، اور یہ اب سکالرز کی، علماء کی ذمہ داری ہے
کہ ان قوانین کو آسان تشریحات کے ساتھ امت مسلمہ کے سامنے پیش کریں. اور یہی کام علامہ ابن خلدون نے کیا. انہوں نے وہ مطالعہ کرنے بیٹھے اور انہوں نے قرآن میں پچھلی امتوں کے جتنے واقعات ذکر ہوئے تھے ان کو ایک نظر سے دیکھا, پھر اس کی گہرائی میں گئے, پھر اس میں کون کون سے اللہ کے قانون ان امتوں پہ لاگو ہوئے تھے ان کو پڑھا, اور پھر انہوں نے مقدمہ ابن خلدون لکھ کر پورے کا پورا ایک نیا علم جو ہے وہ وجود میں لائے, جس سے آج بھی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. تو یہ مطلب ہے قرآن کے شفا ہونے کا, یہ مطلب ہے قرآن کے نور, رہنمائی اور ہدایت ہونے کا. ایک بڑی خوبصورت مثال کسی نے دی کہ اگر کوئی شخص میڈیکل سٹور کے پاس جائے اور کہے کہ میں آپ سے یہ دوائی لے کے گیا ہوں, کیپسول لے کے گیا ہوں, لیکن مجھے اس کا فائدہ نہیں ہو رہا, تو جب وہ کیپسول اس پڑیا سے نکال کے میڈیکل سٹور کا مالک دیکھے تو وہ کہے کہ بھائی اس کیپسول کے اندر جو مادہ تھا, جو دوائی کا پاؤڈر تھا, وہ تم نے نکال دیا ہے اور خالی کیپسول تو کھا رہا ہے, اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو پھر وہ سچ کہہ رہا ہے. اسی طرح قرآن کو ہم نے بطور تلاوت تو برکت اس کی حاصل کر رہے ہیں, لیکن اس کے اندر جو نور ہے, اس کے اندر جو شفا ہے, اس کے اندر جو رہنمائی ہے, وہ تب حاصل ہوگی جب اس کے دروس کو بھی ہم سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی ہم جب قرآن پاک کے اندر سورۃ النساء کو پڑھیں تو ہم کہیں آج خواتین کے ساتھ میرا سلوک کیا ہونا چاہیے, میں نے پڑھ لیا, اب میں قرآن سے حاصل کردہ اس سبق کے مطابق خواتین سے اور اپنے ازواج سے, اپنے گھر والوں سے اپنے سلوک کو بہتر کروں گا. اگر کوئی رشتہ داروں کے بارے میں قرآن کی رہنمائی کو پڑھے اور پھر وہ یہ وعدہ کرے اپنے آپ کے ساتھ کہ قرآن صلہ رحمی کا جو درس دیتا ہے, اب میں قرآن کے مطابق اپنی زندگی میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کو قائم کروں گا, تو پھر وہ قرآن سے صحیح طریقے میں نور اور روشنی حاصل کر رہا ہے. یہ انفرادی سطح پہ ہے, یہ انفرادی سطح پہ انسان کا عمل ہے. اور اجتماعی اور قومی سطح پہ قرآن سے نور لینے کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن اتقان کی بات کرتا ہے, ایکوریسی کی بات کرتا ہے, کہ جب آپ ملی اور قومی سطح پہ کوئی کام کریں تو وہ کام پورے آداب کے ساتھ بجا کے لائیں, وہ ایکوریسی کے ساتھ کیا جائے, اور اس کے اندر جو ہے وہ فلاز نہ چھوڑے جائیں. بار بار قرآن پاک اس کی بات کرتا ہے. ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. علماء فرماتے ہیں یہاں احسان بمعنی اتقان ہے, یعنی قرآن یہ فرما رہا ہے کہ تم احسان کرو, مطلب یہ ہے کہ جو کام کرو اس کے پورے آداب کے ساتھ اسے بجا لاؤ. اس کو یہ نہیں ہے کہ تم نے جو کام کرنا ہے تمہارے پاس اس کام کے اوزار نہ ہو, اکوپمنٹس نہ ہو, اور تم وہ کام کرنے کے لیے دوڑ پڑو, بلکہ پہلے اس کو سیکھو, پھر اس کے پورے آداب کے ساتھ اسے بجا لاؤ. یہ احسان کا معنی ہے. اور پھر فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا. جو اچھا اور اتقان والا عمل کرتا ہے اللہ رب العزت پھر اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا, بلکہ ضرور اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے. لیکن ہم یہ آیات پڑھتے تو ہیں ثواب کے لیے, لیکن پاکستان میں آپ خود انصاف کر کے بتائیں, جب ہماری فیکٹریز سے کوئی چیز بنتی ہے اس میں اتقان کا لیول کیا ہوتا ہے کہ جب ہم مارکیٹ میں جائیں اور پاکستان میں کوئی شے خریدنے جائیں تو ہم کہتے ہیں میڈ ان جاپان ہے تو وہ ہمیں دے دو, یا میڈ ان جو ہے وہ ملائیشیا ہے تو وہ ہمیں دے دو, میڈ ان پاکستان نہ دینا. کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمارے پاس عمل تو ہے لیکن عمل میں ایکوریسی نہیں ہے, پختگی نہیں ہے, معیار کا خیال نہیں رکھا جاتا. جبکہ وہ غیر مسلم کنٹریز ہو کر جاپان جو شے بناتا ہے پھر مسلمانوں کو بھی یقین ہوتا ہے کہ یہ کئی سالوں تک چلتی رہے گی اور اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں آئے گی. تو قرآن سے نور حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان کے دروس پہ ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو پڑھیں پھر اس کو صحیح طریقے سے اپنے عمل میں لے آئیں اور اس پہ جو ہے وہ ہم اچھے طریقے سے عمل کریں. آخری مثال اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں, انوائرمنٹل سائنسز, یہ ایک نیا علم وجود میں آیا اور اس کو ماحولیاتی علوم کہا جاتا ہے. اور آج کل یورپ اور مختلف کنٹریز میں نیچر پریزرو ایریاز بنائے جا رہے ہیں, یعنی کچھ ایسے ایریاز ڈکلیئر کیے گئے, وہ کہتے ہیں یہاں جا کے سگریٹ نہیں پینا, کوئی پولوشن نہیں کرنی, کوئی درخت نہیں کاٹنا, یہاں ہر چیز کو سرسبز و شاداب رکھنا ہے. یہ ماحول دوست ایریاز ہم نے بنائے ہیں. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن حکیم نے سب سے پہلے نیچر پریزرو ایریا کے طور پہ مکہ شریف کو پیش کیا.
یہاں شکار کرنے کی اجازت نہیں، یہاں درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں، یہاں کسی سے ظلم کرنے کی اجازت نہیں۔ تو قرآن حکیم نے مکہ کو ماحولیاتی حوالے سے سب سے پہلے ایک مثال بنا کے پیش کیا، لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس سے سبق حاصل کرتے، آج جتنی مسلمان کنٹریز ہیں وہاں ماحولیاتی آلودگی کا طوفان ہے، اور جتنی یورپی کنٹریز ہیں وہ انوائرمنٹل سائنسز کو ڈیولپ کر چکے ہیں، اس پہ کانفرنسز ہوتی ہیں، اس پہ بہت زیادہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن نے ہمیں کہا ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کہ اگر تم کر سکتے ہو تو پھر اس زمین کے دائرے سے باہر نکل کے اس خلا اور اس سائنس اور اس دنیا کو دیکھو۔ لا تنفذون الا بسلطان، اگر تمہارے پاس علم کی اور اللہ کی عطا کردہ کوئی سلطان اور پاور ہوئی تو تم نکل جاؤ گے۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ کائنات اور خلا سے باہر کوئی نہیں نکل سکتا، لیکن غیروں نے قرآن کے اس درس پہ عمل کیا۔ ناسا کی خلائی ایجنسی وجود میں آئی، وہ چاند پہ پہنچے، اب وہ دیگر سیاروں پہ پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ قرآن پاک سے یہ جو پیغامات اور میسیجز ہیں ان پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن ہماری دنیا اور مسلمان جتنی کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ خلائی تحقیق کے اوپر بھی کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تو یہ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ قرآن سے نور، روشنی، ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے صرف کتاب ثواب نہ بنایا جائے بلکہ کتاب انقلاب بنایا جائے، اس سے زندگی کو بدلنے کا بندوبست کیا جائے، اس سے ایسے اسباق حاصل کیے جائیں جس سے ہماری زندگی میں آسودگی پیدا ہو جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا فرمائے۔